باب الدرق، ڈھال کا بیان. اب یہ ہے کہ اوپر مجن کا ذکر ہوا، اس کا ترجمہ بھی ہم نے ڈھال کیا. یہاں درق کا ذکر ہوا، یہ بھی ڈھال ہے. تو مجن لوہے کی ڈھال کو کہتے ہیں اور درق چمڑے کی، یعنی قسم فرق ہے، چیز ایک ہی ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني ابو الاسود عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے. وعندی جاریتانی، اور میرے پاس دو بچیاں تھیں. تغنیانی، گا رہی تھیں. بغناء بعاثا، جنگ بعاث کے نغمے. فاستجع علی الفراش، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے بستر پر. وحول وجہہ، اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. یعنی بچیاں عید کا دن تھا، گا رہی تھیں اور آپ آئے اور لیٹ گئے اور دوسری طرف منہ پھیر لیا. فدخل ابو بکر، تو اتنے میں ابو بکر داخل ہوئے. فانتہرنی، تو انہوں نے مجھے جھڑکنا شروع کر دیا. وقالا، اور کہا مزمارۃ الشیطانی، شیطان کا باجا. مزمار کہتے ہیں نا باجے کو، یعنی شیطانی آواز یا شیطانی باجا. عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی، یعنی آپ لیٹے ہوئے اور ساتھ یہ گانا بجانا ہو رہا ہے. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے. فقالا، تو فرمایا داہما، چھوڑ دو ان دونوں کو. فلما عملا، پھر جب وہ اور کام میں لگے، یعنی حضرت ابو بکر، غمزتہما، تو میں نے ان دونوں بچیوں کو اشارہ کیا. غمزہ کہتے ہیں نا آنکھ کے اشارے کو. فخرجتا، تو وہ دونوں چلی گئیں. قالت، وہ کہنے لگی وکانا یوم عید، کہ یہ عید کا دن تھا. یلعب السودان بالدرق والحراب، کہ حبشی لوگ ڈھال اور برچھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. فاما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما قال تشتہین ان تنظری، یا تو میں نے خود پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ نے خود فرمایا تھا کہ تم چاہتی ہو کہ تم دیکھو، یعنی یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو. فقلت نعم، تو میں نے کہا جی ہاں. فاقامنی وراءہ، تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. خدی علی خدی، میرا گال آپ کے گال کے ساتھ تھا. ویقول، اور آپ کہہ رہے تھے دونکم یا بنی ارفدا، یعنی اور کھیلو بنی ارفدا. حتی اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی. قال حسبکی، تو کہنے لگے کافی ہے تجھ کو، بس اتنا ٹھیک ہے. قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. قال فاذهبی، تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ. قال احمد ان ابن وهب فلما غفلا، تو دوسری روایت میں فلما عملا کی بجائے غفلا کا لفظ آیا کہ جب حضرت ابو بکر جو تھے وہ ان بچیوں سے غافل ہو گئی اور کام کرنے لگے. اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے جو پیچھے بات پتہ چلی کہ عید کے دن بچیوں کا، چھوٹی لڑکیوں کا گانا جو ہے وہ درست ہے. نمبر دو یہ کہ اس کے الفاظ ایسے نہ ہوں کہ جس سے کوئی شہوانی میسیجز ملتے ہوں، بلکہ جیسے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جنگ بعاث کے تھے اور جنگوں میں عموماً جو نغمے ہوتے تھے وہ بہادری کے اور جنگ کے اوپر ابھارنے کی باتیں ہوتی تھی ان میں. اور تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا فعل حرام کی زد میں نہیں آتا. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک نہیں ہوئے، یا آپ نے تکیہ لگا کر ان کو ملاحظہ کرنا نہیں شروع کیا، بلکہ آپ لیٹ رہے لیکن دوسری طرف منہ کر لیا، کہ آپ کے کانوں میں آواز آ رہی تھی لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی آپ نے خود پارٹیسپیٹ اس میں نہیں کیا. پھر یہ کہ حضرت ابو بکر نے جب آ کر کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو معلوم تھا کہ گانا بجانا جو ہے وہ کوئی اسلام کے پسندیدہ کاموں میں سے نہیں ہے یا مستحب اعمال میں سے نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور یہ کام اور یہ آوازیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی محبوب عمل نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مباح میں آ جاتا ہے کہ مخصوص مواقع پر، جیسے شادی بیاہ کا موقع ہے یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، کوئی نکاح ہے، ولیمہ ہے، عقیقہ ہے، تو ایسے میں اگر کچھ گا بجا لیا جائے، اور یہ ہے کہ نوعمر بچیاں اگر اس کام میں کچھ کر رہی ہوں تو اس سے حرج نہیں ہے. لیکن جس چیز کو ناپسند قرار دیا گیا وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں. وہ فحش گانے ہیں کہ جس میں حرام چیزوں کا ذکر کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے کھیل جس میں تیر اندازی اور یعنی معقول اور بامقصد قسم کے کھیل جو ہیں ان کو دیکھنے کی بھی اجازت یہاں ملتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود اس کھیل کو دیکھنے میں شریک ہوئی. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو ایز سچ دیکھنا یا کسی کام میں دیکھنا ٹوٹلی منع نہیں ہے. پھر یغضضن من ابصارہن میں وہی بات آتی ہے کہ وہ مخصوص اس نظر سے دیکھنا کہ جس میں بے حیائی ہو. اسی لیے حیا کا تصور اسلام میں صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان ظاہر میں چند برے کاموں سے رک جائے، بلکہ حیا انسان کے خیالات اور ارادوں تک کی برائی کو بھی روکتا ہے. اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ کا استقبال جن بچیوں نے کیا تھا طلع البدر علینا کہہ کر، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا
اعلموا ان اللہ یحبکن، جان لو کہ اللہ تم سے محبت رکھتا ہے. یعنی تم نے ایک نبی کو جس طرح استقبال کیا ہے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب عمل میں ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام کوئی بھی ہو لیکن بامقصد ہو، حدود کے اندر ہو تو اس کی اجازت ہے. کوئی بھی چیز حدود سے باہر ہو تو وہ درست نہیں ہے. اور اس سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکالا جا سکتا کہ اگر آپ نے اس قسم کے گانے کی یا بچیوں کو کچھ کرنے کی اجازت دی تو ہم اتنے دور تک چلے جائیں کہ ہر قسم کے انسٹرومنٹس کو اپنے لیے حلال قرار دیں، یا ہر قسم کے بول کو یا ہر قسم کی مجلس کو یا خود اس میں شریک ہو جائیں. باب الحمائل وتعلیق السیف بالعنق. حمائل کہتے ہیں تلوار کے پرتلے کو، وتعلیق السیف اور تلوار کا لٹکانا بالعنق کی گردن میں. حمائل اور تلوار کا گلے میں لٹکانا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے. واشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے. ولقد فزع اہل المدینۃ لیلۃ، ایک رات اہل مدینہ گھبرا گئے، ڈر گئے. فخرجوا، تو وہ نکلے، نحو الصوت، اس آواز کی طرف، یعنی جس آواز سے پریشانی ہوئی تھی. فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وقد استبرأ الخبر، اور آپ نے اس خبر کی تحقیق کر لی تھی. وهو على فرس لأبي طلحہ، اور وہ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے. عری، ننگی پیٹھ. وفي عنقه السيف، اور آپ کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی. وهو يقول، اور آپ فرما رہے تھے، لم ترعوا، مت ڈرو، لم ترعوا، مت خوف کھاؤ. ثم قال، پھر فرمایا، وجدناه بحرا، ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرف پایا. او قال انه لبحر. باب ما جاء في حلیۃ السیوف، تلواروں کے زیورات کا بیان. تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات تلوار کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں، اس کے دستے کے اوپر نگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ سونے کا ہوتا ہے، قیمتی سی قیمتی چیزیں اس پر ہیرے وغیرہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت ابا امامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلیۃ سیوفهم الذهب ولا الفضة. سلیمان بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ سے سنا کہ لقد فتح الفتوح قوم، کہ ایک قوم نے یعنی صحابہ کرام نے ملکوں پہ ملک فتح کیے. فتح الفتوح یعنی بہت سی فتوحات کی. ما كانت حلیۃ سیوفهم الذهب، ان کے تلواروں کا زیور سونا نہیں ہوتا تھا، یعنی ان تلواروں پہ کوئی سونا نہیں لگا ہوتا تھا. ولا الفضة، اور چاندی بھی نہیں تھی. انما كانت حلیتهم، ان کا جو زیور تھا وہ کیا تھا، العلابیہ والآنک والحدیدہ. العلابیہ کہتے ہیں اونٹ کی پشت کا چمڑا، ان کے اوپر وہ یعنی نیام وغیرہ کے اندر وہ ڈال لی جاتی تھی چمڑے کی بنی ہوئی. والآنک اور سیسا، والحدید اور لوہا، یعنی بس یہی چند چیزیں تھیں جن سے تلواریں بنی ہوتی تھیں، یا تلواروں میں یہ مٹیریل استعمال ہوتا تھا، سونا چاندی استعمال نہیں ہوتا تھا. اور اس کے باوجود انہوں نے علاقوں پہ علاقے فتح کیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں تو یعنی اسلحے میں ضروری ہیں جو اس میں کام آئے، لیکن وہ جو صرف سجاوٹ کے لیے اور ظاہری رکھ رکھاؤ کے لیے اور دکھاوے کے لیے، تو ایسا اسراف جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. وہ سونا چاندی کہیں اور کام آئے، تلوار تو ظاہر ہے کہ ایک ہتھیار ہے، اس کے لیے تو لوہا زیادہ مناسب ہے. باب من علق سیفہ بالشجر فی السفر عند القائلۃ، جس نے لٹکائی اپنی تلوار درخت کے ساتھ سفر میں دوپہر کے وقت، یعنی دوپہر کو آرام کرتے ہوئے. قائلہ کا لفظ قیلولہ سے ہے، دوپہر کا آرام. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی سنان بن ابی سنان الدؤلی و ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اخبراہ انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں حصہ لیا نجد کی طرف. کہتے ہیں یہ غزوہ ذی امر تھا، ہجرت کے 3 سال ہوا. فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے، قفل معہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ لوٹے. فادرکتہم القائلۃ فی واد، تو پایا ان کو دوپہر کے آرام نے ایک وادی میں، کثیر الاداہ، کہ جس میں بہت کانٹوں والے درخت تھے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے یعنی نزول کیا، پڑاؤ ڈالا. وتفرق الناس، اور بکھر گئے لوگ، یستظلون بالشجر، سایہ تلاش کرتے ہوئے درختوں کا، یعنی یا سایہ حاصل کرنے کے لیے. مطلب ایک ایسی جگہ آرام کیا کہ جہاں سب درخت ایک جگہ نہیں تھے بلکہ دور دور پھیلے ہوئے تھے. تو چونکہ دوپہر کا وقت تھا اس لیے ہر شخص سائے کی تلاش میں ادھر ادھر چلا گیا. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے، سو گئے. وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، اور آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی. وَنِمْنَا، اور ہم سو گئے، نومتن ایک نیند. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدونا، ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں. وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، اور آپ کے پاس ایک بدوی بیٹھا ہے. فَقَالَ، تو آپ نے فرمایا، إِنَّ هَذَا، بے شک اس شخص نے، اخترط، کھینچ لی، سونت لی، علیہ، مجھ پر، سیفی، میری تلوار، یعنی جو درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. وَأَنَا نَائِمٌ، اور میں سو رہا تھا. فَاسْتَيْقَظْتُ، تو میں جاگا. وَهُوَ فِي يَدِهِ، اور وہ تلوار اس شخص کے یعنی بدوی کے ہاتھ میں تھی. سلطن، ننگی، یعنی بغیر نیام کے، اس طرح پکڑی ہوئی تھی. فقالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ بدوی نے. من یمنعک، کون تجھ کو روکے گا؟ منی، مجھ سے. فقلت، تو میں نے کہا، اللہ، اللہ تعالی. ثلاثاً، 3 مرتبہ. ولم یعاقبہ، اور آپ نے اس کو کوئی سزا نہ دی. وجلس، اور وہ بیٹھا رہا. کہا جاتا ہے کہ پھر یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا. اس کا نام غورث بن حارث تھا. ایک اور روایت میں آتا کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے اور انہوں نے اس کو ایک گھونسا مارا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار نہ کر سکا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا. اور اگر زندگی ختم ہو چکی ہے تو سب مل کے بھی بچا نہیں سکتے، جتنے مرضی باڈی گارڈ ہو. باب لبس البیضۃ، خود کا پہننا. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ حدثنا عبدالعزیز ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل رضی اللہ عنہ انہ سئل عن جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا حال پوچھا گیا جو احد کے دن آپ کو لگا تھا. فقالا، تو انہوں نے کہا، سہل نے کہا، جرح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی کیا گیا. وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ، اور آپ کا بیچ کا دانت توڑا گیا. وَحُشِمَتِ الْبَيْضَةُ، اور توڑا گیا وہ خود علی رأسہ، آپ کے سر پر جو تھا. فَكَانَتْ فاطمة علیہ السلام تغسل الدم، اور حضرت فاطمہ آپ کا خون دھو رہی تھی. وعلی رضی اللہ عنہ یمسک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روک رہے تھے. فلما رأت، تو جب حضرت فاطمہ نے دیکھا، ان الدم لا يرتد، کہ خون رک نہیں رہا، لوٹ نہیں رہا، الا کثرتا، مگر یہ کہ کثرت سے زیادہ ہو رہا ہے. اخذت حسیرا، تو انہوں نے ایک چٹائی لی. فاحرقتہ، اس کو جلایا. حتی صار رمادن، یہاں تک کہ وہ چٹائی راکھ بن گئی. ثم الزقتہ، پھر اس کو لگایا. کہاں؟ زخم پر. فاستمسک الدم، تو خون رک گیا. باب من لم یر کسر السلاح، جو نہ دیکھے توڑنا ہتھیاروں کا. وعقر الدواب، اور جانوروں کا کاٹنا. عند الموت، موت کے وقت. جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو ہتھیار توڑ دیے جاتے، اس کے غم منانے کا ایک انداز تھا. آج کل اسراف کسی اور طرح ہوتا ہے، اس دور میں ایک یہ طریقہ تھا. اس کے اوزار توڑ دیے جاتے، اس کے گھر میں جانور کھڑے ذبح کر دیے جاتے، اور لوگ اپنے گریبان پیٹتے، بال نوچتے، ٹکرے مارتے، اور اس سے اندازہ ہوتا کہ بڑا غم منایا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں عورتیں جو ہیں وہ اپنی چوڑیاں توڑ ڈالتی ہیں یا ان کی توڑ دی جاتی ہیں جس وقت ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور ستی کی رسم کا تو آپ کو ویسے ہی علم ہے کہ وہ عورت کو غم میں جلا دیا جاتا ہے، یہ جلنے کے لیے قائل کیا جاتا ہے. اس پہ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ کس طرح جب عورت کے اوپر ایک خاص غم کا وقت ہوتا ہے تو اس غم میں وہ باولی ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اور اس کے جذبات بھی ایسے ہوتے ہیں. تو عموماً پنڈت اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جا کر اس کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جذبات کی رو میں آ کے تیار ہو جاتی کہ ٹھیک ہے میں جلتی ہوں، اور پھر اس کو جھونک دیا جاتا ہے ساتھ. یعنی اس کی اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھا. بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ انسان کس طرح بھلا اپنے آپ کو تیار کر لے جلنے کے لیے، بہت مشکل کام. ہاں اس وقت آرام سے بیٹھ کے تو یہ سوچنا بہت مشکل ہے، لیکن جب کسی پہ کوئی آفت آتی ہے اور کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے اور اس وقت اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے نہیں ہوتا، ہوش و حواس گم. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگوں کو سکتا ہو جاتا ہے، بعض لوگ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے، بعض لوگ رو نہیں سکتے، بعض رونے میں اپنے آپ کو زخمی کر دیتے ہیں. تو یہ ساری جذباتی کیفیت جو ہوتی ہے اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو ساتھ ہی جلا ڈالتے ہیں. لیکن اسلام میں یہ چیز منع ہے. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن ابی اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نہ چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا سلاحہ، مگر اپنے ہتھیار، و بغلۃ بیضاء، اور سفید خچر، و اردن بخیبر، اور خیبر کی زمین، جعلها صدقۃ، آپ نے ان سب چیزوں کو صدقہ قرار دیا. باب تفرق الناس عن الامام عند القائلۃ والاستظلال بالشجر، بکھر جانا لوگوں کا امام سے دوپہر کے وقت اور درختوں کا سایہ تلاش کرنا یا درختوں کے سائے میں جانا، یعنی اس کی اجازت ہے.
ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ایک فوج کسی لڑائی کے میدان میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے لیڈر کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر جائے. لیکن جب جنگ ختم ہو چکی ہو لیکن ابھی لشکر ہی کی شکل میں ہوں سارے لوگ، تو اس وقت ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کہیں آرام کے لیے ہوں تو سب اپنے اپنے ادھر ادھر بکھر کے اپنی مرضی سے آرام کر سکیں. یعنی ویسے تو بظاہر یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی لگتی ہے لیکن مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے. وحدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری حدثنا سنان بن ابی سنان و ابو سلمہ ان جابر اخبرہ، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. وحدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن سعد اخبرنا ابن شہاب عن سنان بن ابی سنان الدؤلی ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جہاد پر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فادرکتہم القائلۃ فی واد کثیر العظاہ، حدیث گزر چکی ہے. فتفرق الناس فی العظاہ یستظلون بالشجر فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ فعلق بها سیفہ ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اخترت سیفی فقال فمن يمنعك قلت اللہ فشام السیف، یہ نیا لفظ ہے. فشاما تو اس نے نیام میں کر لی یا میان میں کر لی تلوار. فہا ہوا ذا جالس، تو یہ ہے وہ بیٹھا ہوا. ثم لم يعاقبه، پھر آپ نے اس کو کوئی سزا نہ دی. باب ما قیل فی الرماح، بھالوں کے بارے میں یعنی نیزوں کا بیان. رمح نیزے کو کہتے ہیں نا. ویذکر عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جعل رزقی تحت ظل رمحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری روزی میرے نیزے کے سائے تلے ہے. یعنی جہاد جو ہے وہ اموال کے بھی آنے کا ذریعہ ہے. وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور رکھ دی گئی ذلت اور پستی اس شخص پر جو میرے حکم کی مخالفت کرے. بہت بڑی بات ہے یہ، خواہ وہ آپ کی امت میں سے ہو یا امت سے باہر ہو. تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے پھر نہ دنیا میں عزت ہے اور نہ آخرت میں عزت ہے. یعنی وہ چاہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے اور جیسا چاہے سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں سورۃ النور میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان الذین یخالفون عن امرہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کسی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آلے. آج امت مسلمہ کی ذلت اور پستی کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ان کا دین کو چھوڑنا اور ان کا جہاد کو ترک کرنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان نافع مولا ابی قتادۃ الانصاری ان ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان ببعد طریق مکہ تخلف مع اصحاب له محرمین. یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے. ابو قتادہ جو تھے وہ حدیبیہ کے لیے جب مسلمان جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مکہ کے ایک راستے میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ گئے. وہو غیر محرم، اور وہ حالت احرام میں نہ تھے. فرآ حمارا وحشیا، تو ابو قتادہ نے ایک گورخر دیکھا، ایک نیل گائے دیکھی. فاستوى علی فرسہ، تو ابو قتادہ جو تھے وہ اپنے گھوڑے پہ چڑھ بیٹھے. فسأل اصحابہ ان یناولوہ صوتہ، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ کو کوڑا پکڑائیں. فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا. فسألہم رمحہ، تو انہوں نے ان سے نیزے کا سوال کیا. فابوا، تو انہوں نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا. فاخذہ، تو انہوں نے خود لے لیا. ثم شد علی الحمار، پھر حملہ کیا اس گورخر پر. فقتلہ، اسے قتل کر لیا. فاکل منہ بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھیوں نے کھایا. وابا بعض، اور بعض نے نہ کھایا. کیوں نہ کھایا؟ کیونکہ حالت احرام میں تھے اور انہیں شک تھا کہ شاید شکار کا کرنا جو حرام ہے تو شکار کا گوشت کھانا بھی شاید ممنوع ہو. فلما ادرکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سألوہ عن ذالک، تو آپ سے اس بارے میں دریافت کیا. تو قال، آپ نے فرمایا، انما ہی طعمۃ اطعمکموہ اللہ، کہ یہ ایک کھانا ہے جو اللہ نے آپ کو کھلایا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، لیکن شکار کیا ہوا گوشت اگر کوئی ہدیتاً پیش کرے تو وہ درست ہے. وعن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی قتادۃ فی الحمار الوحشی مثل حدیث ابی النضر قال هل معکم من لحمہ شیء. دوسری روایت میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچا بھی ہے، یعنی خود بھی کھانے کی فرمائش کی. اور یہ شاید اس لیے بھی آپ نے خود کھایا ہو تاکہ لوگوں کے دل سے اس کی کراہت نکل جائے.
باب ما قیل فی درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، والقمیص اور کرتا، فی الحرب جنگ میں، یعنی لوہے کا جو کرتا ہوتا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما خالد، جہاں تک خالد بن ولید کا تعلق ہے، فقد احتبس ادراعہ فی سبیل اللہ، تو اس نے وقف کر دی ہیں اپنی زرہیں اللہ کے راستے میں، اس لیے ان میں زکوٰۃ نہیں. یعنی انہوں نے اپنا سارا اسلحہ کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، یعنی اسے اپنا پرسنل مال نہیں رکھا بلکہ دے ڈالا. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وهو فی قبۃ، اور آپ اپنے خیمے میں تھے، یہ جنگ بدر کے موقع پر. اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھے تیرا عہد اور تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں یا تجھ سے اس کی بات کرتا ہوں. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر تو یہی چاہتا ہے کہ تو آج کے بعد عبادت نہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، پھر یہ تیرے بندے سب ختم ہو جائیں گے تو کون تجھے مانے گا. یعنی بہت الہا اور زاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھ کے دعا کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے دیکھا تو فاخذ ابو بکر بیدہ، تو حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. فقال، تو کہا، حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کو اتنا، بس اتنی دعا کافی ہے. اب فقد الححت علی ربک، آپ نے تو اپنے رب سے دعا کرنے میں حد کر دی. وہو فی الدرع، اور وہ زرہ پہنے ہوئے تھے. فخرج، تو وہ نکلے. وہو یقول لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب شکست کھا جائے گا جتھا اور منہ موڑ جائیں گے پیٹھ پھیر کر، یعنی کفار کے لوگ. بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کی وعدے کی جگہ ہے، یعنی ان کا کھڑے ہونے کا مقام ہے. والساعۃ، اور قیامت کی گھڑی، ادھا و امر، بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے. وقال وہیب حدثنا خالد یوم بدر، یہ جو کہا گیا نا کہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی، اور یہ کہنا کہ آخرت بڑی تلخ اور بڑی کڑوی ہے، مراد یہ کہ آج یہاں کثرت سے یہ مارے جائیں گے اور جہنم رسید ہوں گے، یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹلی اس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ مشکل اوقات انبیاء پر بھی آتے ہیں، اور اس میں وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور دعا خوب دعا، اور صرف اتنی دعا نہیں کہ بس دعا کی اور بس ٹھیک ہے اللہ کا کام ہے، اللہ کا دین ہے اور اللہ کا سب کچھ ہے، ہمارا کیا، ہم تو مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے اس لیے ہم جو بھی چاہیں کریں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا؟ خوب دعا کی. اتنی دعا کی کہ حضرت ابوبکر دیکھ کے پریشان ہو گئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بس اب اتنی کافی ہے. آپ نے تو بہت زیادہ الہا اور آہوزاری کر. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع من شعير، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی 30 صاع جو کے بدلے. وقال يعلى حدثنا الاعمش درع من حديد، کہ لوہے کی زرہ تھی. وقال معلّى حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش قال رهنه درعا من حديد، کہ آپ کی گروی لوہے کی زرہ تھی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل البخیل والمتصدق مثل رجلین، بخیل کی اور صدقہ دینے والے کی مثال دو لوگوں کی طرح ہے. مثل رجلین علیہما جبتان، جن کے اوپر کرتے ہوں، جبے ہوں، من حدید، لوہے کے، یعنی دونوں نے لوہے کے کرتے پہن رکھے. قد استرت ایدیہما الی تراقیہما، ان کے ہاتھ بندھے ہوں، استرت کھینچے ہوئے ہوں، الی تراقیہما، ان کے گردنوں سے. ترقوہ کہتے ہیں نا ہنسلی کو. فکلما ہم المتصدق بصدقتہ، تو جب کبھی ارادہ کیا صدقہ کرنے والے نے اپنے صدقے کا، یعنی صدقہ دینے کا، اتسعت علیہ، تو وہ جو اس کا کرتا تھا وہ کھلا ہونے لگا، وسعت آنے لگی اس میں. حتی تعفی اثرہ، یہاں تک کہ وہ مٹاتا ہے اس کا نشان بھی. عفا یعفو کا مطلب ہوتا ہے نا مٹا دینا، عفو درگزر اسی سے ہے. اثر کہتے ہیں پاؤں کے نشان کو جب انسان چل رہا ہو. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جو سخی انسان ہے، جو صدقہ کرنے والا ہے، اس کے جسم پر جو لوہے کا ڈریس پہنا ہوا، اور آپ نے اگر کسی میوزیم میں دیکھا ہو تو وہ زنجیروں کی طرح ایک دوسرے کے اندر وہ پرویا ہوا ہوتا ہے.
تو فرمایا کہ وہ اس کے جو حلقے ہوتے ہیں اس لوہے کے وہ کھلنے لگتے ہیں, لباس ڈھیلا ہونے لگتا ہے, ہوتا بہت لمبا ہو جاتا ہے, اتنا لمبا کہ پاؤں کے پیچھے چلا جاتا ہے, اور جب وہ چلتا ہے تو پیچھے سے گھسٹتا ہوا آتا ہے. یہ اصل میں اس کی وسعت کی مثال دی گئی. اور اس کے برعکس وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ, بخیل انسان جب صدقے کا ارادہ کرتا ہے انقبضت كُلُّ حَلَقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا, تو اس لباس کا ہر دائرہ یا حلقہ جڑنے لگتا ہے دوسرے حلقے کے ساتھ, یعنی وہ تنگ ہونے لگتا ہے, سکڑنے لگتا ہے, اور سکڑتا سکڑتا کیا ہوتا ہے وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ, سمٹ جاتا ہے اس پر, وَانضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ, اور اتنا سمٹتا ہے کہ اس کے ہاتھ یہیں بند جاتے ہیں, یعنی ظاہر ہے کہ بازو پر بھی ہے, یہاں بھی ہے, تو وہ حلقے اتنے کس گئے کہ وہ ہاتھ یہاں سے ہٹا ہی نہیں سکتا, یعنی ہاتھ اس کا بند جاتا ہے, اور مراد یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیتا. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیجتہد ان یوسعها, وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کھولے, یعنی اپنے ہاتھ کو, فلا تتسع, تو وہ ذرا بھی نہیں کھلتا, وہ کرتا ڈھیلا ہی نہیں ہوتا, تو وہ ہاتھ کھلے گا کہاں سے. یعنی مراد یہ ہے کہ صدقہ دینے کا اور بخل کرنے کا کوئی وقتی سبب نہیں ہوتا, یہ ایک انسانی رویہ ہوتا ہے, ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. جو صدقہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کھلے ہوتے ہیں اور انہیں دینے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی, جب انہوں نے ارادہ کیا دے ڈالا, تھوڑا ہو یا زیادہ. لیکن جو بخیل ہوتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے, اور سوچتے سوچتے نتیجہ کس پہ پہنچتا ہے کہ اس کا بخل اور بڑھ جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, اگر آپ بہت دینے والے بھی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی معاملے میں بہت سوچنا شروع کر دیں تو وہ ہلکے سکڑنے لگتے ہیں اور پھر انسان دے نہیں پاتا. دینے کا معاملہ ایسا ہے کہ جب انسان کو خیال آئے, ضرورت دیکھے, سوچے تو بس دے ڈالے اور ختم. بابو الجبۃ فی السفر والحرب, سفر اور لڑائی میں چوغا پہننا. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے گئے, رفع حاجت کے لیے. یہ جنگ تبوک کا واقعہ. ثم اقبل, پھر تشریف لائے. فتلقیته بماء, تو میں آپ کے سامنے آیا, یعنی میں آپ کے لیے پانی لے آیا, مراد یہ. فتودع, تو آپ نے وضو فرمایا. وعلیہ جبۃ شامیۃ, اور آپ نے اپنے اوپر شامی جبہ پہن رکھا تھا. فمضمض, آپ نے کلی کی. واستنشق, ناک دھویا. وغسل وجهه, اور اپنے چہرے کو دھویا. فذهب یخرج یدیہ من کمیہ, اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے آستین سے نکالے. وکانا ضیقین, کیونکہ دونوں آستینیں بہت تنگ تھیں, یعنی اندر سے. فاخرجہما من تحت, تو ان کو نکالا نیچے کی طرف سے, یعنی بازو اوپر نہیں چڑھتے تھے تو آپ نے بازو آگے کر کے ہاتھ نیچے کی طرف سے نکال لیے. فغسلہما, آپ نے ان کو دھویا. فمسح برأسہ, اور اپنے سر کو مسح کیا. وعلی خفیہ, اور اپنے موزوں پر بھی مسح کیا. یہ حدیث بہت یاد رکھنے کی ہے. کئی دفعہ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ جی اگر اسلام میں پاؤں پر, جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے تو اگر جرسی پہنی ہوئی تو اس پر کیوں نہ کر لیں ہم؟ اگر پگڑی پر اجازت ہے اور جرابوں پر اجازت ہے تو بازوؤں پہ بھی ہم کر لیتے ہیں. تو یہ حدیث بڑی واضح مثال ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف قیاس کے ذریعے نہیں حاصل کیا جاتا, صرف عقل کے ساتھ نہیں سمجھا جاتا, بلکہ اس کے لیے وحی الہی کا آنا ضروری ہے. تو وضو میں بازو دھونا کوہنیوں تک فرض ہے, خواہ آپ نے تنگ آستینوں کی قمیض پہن رکھی ہو, اور خواہ آپ نے کوئی کوٹ پہن رکھا ہو یا جرسی پہن رکھی ہو, کچھ بھی پہن رکھا ہو, اس میں کیا ضروری ہے؟ بازوؤں کا دھونا ضروری ہے. اس میں اگر بازو اوپر نہیں چڑھتے تو اندر کی طرف سے نکال لیں, لیکن جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے باوضو حالت میں پہنی ہے تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اور اس معاملے میں یہ حدیث بہت بڑی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل, کہ کہاں کہاں مسح ہو سکتا اور کہاں کہاں نہیں ہو سکتا. باب الحریر فی الحرب, لڑائی میں ریشم پہننا. حدثنا احمد بن المقدام حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعید عن قتادہ ان انسا حدثهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو رخصت دی. والزبیر, اور زبیر بن عوام کو, فی قمیص من حریر, ریشمی کرتا پہننے کی, من حکۃ کانت بہا, خارش کی وجہ سے جو ان کو تھی. حدثنا ابو الولید حدثنا حمام عن قتادہ عن انس حدثنا محمد بن سنان حدثنا حمام عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ان عبد الرحمن بن عوف والزبیر شکوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن بن عوف اور زبیر نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس چیز کی؟ یعنی القملہ, جوؤں کی. فارخص لهما, تو آپ نے ان کو اجازت دی, فی الحریر, ریشمی لباس پہننے کی. فرأیتہ علیہما فی غزاۃ,
تو میں نے غزوے میں ان دونوں پر ایسا لباس دیکھا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال اخبرني قتادة ان انس حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس قال رخص او رخص لهما لحكة بهما. روایت میں رخصہ کا لفظ بھی آتا ہے، رخص انہیں رخصت دی یا رخصت دیے گئے خارش کی وجہ سے، یعنی ریشمی لباس پہننے کی. اچھا، اس میں ایک اور بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اجازت دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں اجازت نہیں ہے مردوں کے لیے.